مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو خبریں دو لے کر آئے ہیں، ایک تو آپ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی کے سفارتخانے میں جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لینا، وہ کہتے ہیں K2 سر کرنے کے برابر ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ایک اور ملک میں بھی پیدا ہو گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے مظاہرہ بھی ہوا ہے اطالوی سفارتخانے پر، اور پھر ان کی آپس میں بات چیت بھی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے وہ کون سا ملک ہے جہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور پھر جو یورپی شہری ہیں، ظاہر انہیں پاکستانی، انڈینز باقی بھی بڑی تعداد میں ہیں، ان کے لیے ایک موج ختم ہو گئی ہے برطانیہ والی۔ برطانیہ نے جو ہے وہ ایک ایسے فیصلے کا اعلان کیا جس سے وہ برطانیہ میں جو ان کے آزادانہ آنے جانے ہیں اس میں ایک جو ہے، اگرچہ رکاوٹ بڑی تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہچ آ گئی ہے۔ تو ان دونوں پر بات کریں گے ہم۔ تو پہلے اگر ہم بات کر لیں برطانیہ والے پر معاملے پر، تو برطانیہ نے جی اعلان کیا ہے کہ یورپی شہریوں کے لیے اسے وہ ETS سسٹم نافذ کر رہا ہے۔ اس وقت تو یورپ کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ جائیں جس وقت بھی ٹکٹ لیں اور جہاز پہ بیٹھیں اور جا کے برطانیہ اتر جائیں۔ لیکن اب یہ برطانیہ کہہ رہا ہے جی کہ اس سہولت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس ظاہر ہے کوئی برطانوی حکومت ڈیٹا دے رہی ہے، اور پھر وہ کہہ رہی ہے، برطانوی حکومت یہ بھی کہنا ہے کہ سیکورٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو یورپی شہری برطانیہ آنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس کے لیے اپلائی کریں۔ اچھا، وہ ویزا آپ نے اپلائی نہیں کرنا، آپ نے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے آپ نے ایک جو ویب سائٹ وہ جاری کریں گے اس پہ جا کے اپنے ڈیٹیل ڈالنی ہوگی، پاسپورٹ کی ڈیٹیل ڈالنی ہوگی، تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی، اور وہ آپ کو 3 دن کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب آ جائے گا، اور ظاہر تقریباً اتھرائزیشن ملی جائے گی۔ تو اس کو الیکٹرانک اتھرائزیشن کا نام دیا گیا ہے، ETA، الیکٹرانک ٹریول اتھرائزیشن۔ تو یہ انہوں نے متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اگلے سال 5 مارچ سے یہ ہوگا اور اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور 2 اپریل سے لازمی ہوگا۔ یعنی 2 اپریل سے جو ہے کوئی یورپی شہری چاہے اس کے پاس یورپی پاسپورٹ ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ ETA یعنی وہ الیکٹرانک اجازت لیے بغیر برطانیہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے فیس بھی مقرر کر دی ہے، 10 پاؤنڈ فیس ہوگی اس کی۔ تو یہ ایک جو ہے برطانیہ نے ETA لگانے کا یورپی شہریوں پر فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ جی یہ سیکورٹی چیک کے لیے، ایک تو کہ کون ملک میں آ رہا ہے اور کون ملک سے باہر جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا غلط استعمال سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ یورپی شہری، اور زیادہ تر تو ظاہر غیر ملکی جو نیاد ہوتے ہیں انہیں ہوں گے کہ وہ وہاں پر جا کر شاید انہیں شک ہے کہ ملازمتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 60 روز کے بعد جو ہے یورپی شہریوں کے لیے یہ برطانیہ ایک بار چھوڑنا لازمی ہوگا۔ 60 دن کے بعد چھوڑیں، پھر دوبارہ تو جا سکتے ہیں چاہے دوسرے تیسرے دن، لیکن 60 دن کے بعد جو ہے وہ برطانیہ چھوڑنا لازمی ہوگا۔ البتہ آئرلینڈ جو ہے وہ اس شرط سے مستثنیٰ، آئرلینڈ کا ظاہر ہے برطانیہ اور آئرلینڈ کا خصوصی تعلق ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو اس طرح یہ اب جو ہے برطانیہ نے یہ شرط لگا دی ہے۔ تو پرانی والی موجیں جو ہیں اب وہ ختم ہو گئی ہیں کہ صرف ٹکٹ لے کے جانا ہوگا۔ مارچ سے اس پہ اپلائی ہونا ہے، 5 مارچ سے، اور 2 اپریل کے بعد تو کوئی بھی اس میں نہیں جا سکے گا۔ اچھا، اب یہ بتائیں آپ کو کہ یہ جو ہے 2 سال کے لیے قابل استعمال ہوگا۔ اس میں ایک یہ اچھی سہولت دی ہے کہ وہ جو ایک بار اگر آپ نے ETA کرا لیا، اجازت لے لی برطانیہ جانے کی، 10 پاؤنڈ فیس بھر کے، تو وہ جو آپ کا جو اتھرائزیشن ہوگا، ETA ہوگا، وہ 2 سال کے لیے قابل عمل ہوگا۔ یعنی 2 سال کے اندر آپ اسی کے اوپر سفر کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بار آپ کو جو ہے وہ نیا بنانا پڑے گا۔ تو اس کی جو مدت ہے استعمال کی وہ 2 سال ہوگی۔ اچھا، یورپی یونین نے بھی یہ ETA لانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ممکنہ طور پر جو ہے وہ اگلے سال آ جائے گا۔ اور یورپی یونین نے ETA کی جو فیس ابھی طے کی ابھی سوچی ہوئی ہے وہ 7 یورو ہے، یعنی تقریباً زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ انہوں نے 10 پاؤنڈ رکھی ہے، یورپی یونین جو ہے وہ 7 یورو رکھنے جا رہی ہے۔ ہاں، البتہ یورپی یونین نے جو ETA کی مدت ہے برطانیہ نے 2 سال رکھی ہے، لیکن یورپی یونین جو ہے وہ 3 سال رکھے گی ابھی تک کی جو معاملات اور جو بحث ہوئی ہے۔ تو یہ اب جو ہے معاملات اس لیے بھی ہو رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سیکورٹی کے مسائل جو ہیں وہ، تاکہ آنے جانے والے کا ریکارڈ رہے۔ تو بہرحال یہ انسانیت کے لیے تو اچھا نہیں ہے کہ انسان اپنی سرحدیں سکیڑ رہا ہے۔ اور ایک جو 90s کے بعد، سرد جنگ کے بعد ایک جو سرحدیں کھلی تھی نا کہ انسانوں کے لیے بہت آسانیاں ہوئی تھیں آنے جانے کے لیے، تو وہ بتدریج سکڑ رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں کہ دنیا ایک بار پھر جو ہے وہ کرائسس موڈ میں جا رہی ہے۔ دنیا کی مختلف جگہوں پہ جنگیں، خاص طور پر یوکرین جنگ نے بہت حالات متاثر کیے ہیں، پھر وہاں غزہ جنگ نے متاثر کیے ہیں۔ تو اس طرح جو دنیا میں جو حالات جو ہیں ایک بار پھر ایسے ہو رہے ہیں کہ جیسے پھر جو ہے وہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی تو برطانیہ کی۔ اب آپ آتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں جہاں جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ پاکستان جیسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں وہاں پر، یہ ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی۔
تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں جو ہے اپارٹمنٹس لینا بڑا مشکل کام ہے، اور اس میں BBC نے بھی حالیہ دنوں میں رپورٹ بھی دی تھی کہ جس میں 10-10 لاکھ روپے 12-12 لاکھ روپے جو ہے وہ ایجنٹوں کے ذریعے بکنگ ہو رہی ہے۔ تو وہ تو وہاں پر تو سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ وبا جو ہے یہ بنگلہ دیش میں بھی پہنچ گئی ہے، اور بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں اٹلی کے سفارتخانے پر جو ہے وہ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اپائنٹمنٹس نہیں مل رہی، کئی مہینے سے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب اس مظاہرے کے بعد جو ہے ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے جو اٹالوی سفارتخانے کے، انہوں نے مظاہرین میں سے چند نمائندوں کو اندر بلا کر بات کی ہے اور انہیں بتایا جی کہ مسائل کیا ہیں، اس کس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا جی کہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے جعلی دستاویزات بھی جمع کراتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چلے ان کی بات تو یہ صحیح ہوگی جعلی دستاویزات کی، جعلی دستاویزات اگر آتی ہیں تو سفارتخانے کے جو عملہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ موجود ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تاخیر والا معاملہ تو اس سے جڑا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ جو بنگلہ دیشی میڈیا نے اس کے حوالے سے بتایا جی کہ انہوں نے جو ان سے بات کی ہے، اور پھر اس لوگوں کو مظاہرین کو یقین دلایا کہ وہ اس مسئلے کو جو تاخیر والا معاملہ حل کرنے کے لیے جلدی اقدامات کر رہے ہیں۔ روم میں وزارت خارجہ سے انہوں نے بات کی ہے، اور یہ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ VFS ظاہر پاکستان میں بھی VFS ڈیل کر رہا ہے، وہاں پر بھی VFS ڈیل کر رہا ہے۔ تو VFS جو ہے وہ ڈاکومنٹ لیتا اور واپس کرتا ہے، لیکن اس کا اپائنٹمنٹس میں کوئی جاری کرنا کا کردار نہیں ہے۔ اپائنٹمنٹس جو ہے وہ خود اطالوی سفارتخانے کی طرف سے ہی جاری ہوتی ہیں کہ کتنی دینی ہے۔ تو پچھلے سال انہوں نے یہ بتایا کہ 40,000 درخواستیں جو ہیں وہ پروسیس ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں جو اٹلی کے سفارتخانے نے کی ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے شاید کہ بنگلہ دیشی کمیونٹی جو ہے اٹلی میں بہت تیزی سے بڑھی ہے، تو اب ظاہر ہے ان کی فیملیز کو بلانے کا معاملہ، دیگر جو ہے ویزے وغیرہ، پھر ورک پرمٹ بھی پاکستان